اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ایک اور بہت ہی خوبصورت نشریات لے کر آپ کا میزبان محمد طاہر قادری حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، میں جب چھوٹا تھا نا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ہمارے استاد صاحب نا ہمیں ٹور پہ لے جاتے تھے۔ کافی سارے بچے ہوتے تھے مدرسے کے۔ اچھا، ٹور پہ ہمیں کہیں ایسا نہیں کہ کوئی کھیل کود کی جگہ پر لے جاتے ہوں، اس طرح کے بھی ٹورز ہوتے ہیں، بٹ ہمارے استاد صاحب کا ایک نرالا انداز تھا۔ وہ روٹ بناتے تھے کہ پہلے شہر کراچی کے کچھ مزار پاک پر حاضری، پھر ہوتے ہوئے سندھ، سمر سٹا سے ہوتے ہوئے پھر آگے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اور پھر آگے بھی سفر لاہور تک ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، جب ملتان پہنچتے تھے نا، مدینۃ الاولیاء، تو وہاں پر حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر بھی حاضری کی سعادت ملتی رہی۔ یقین مانیں، اللہ والوں کے دربار میں وہ رحمتوں کا نزول اور وہ فیوز و برکات ہمیں نظر آئے اور وہ نوازشوں کی بارشیں نظر آئیں۔ یقین مانیں، یہ جو جاتے ہیں نا عقیدت لے کر اور با ادب طریقے سے، وہ جانتے ہیں کہ کیا فیضان ہے اولیاء اللہ کا۔ ناظرین کرام، آج 7 جمادی الاول حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اور کتنی پیاری بات ہے کہ آئی ڈی ایس نے اس خوبصورت موقع پر عرس مبارک کی یہ پیاری سی محفل سجا لی۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ والوں کے ذکر پہ کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو رب کی رضا کا باعث ہیں، رب کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، تو الحمدللہ پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں جو ہمارے معزز عالم دین یہاں تشریف فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اور وہ بھی اس خوبصورت ٹاپک پر، اس عظیم ہستی کی شان و عظمت اور ان کی تعلیمات بیان کرنے کے تعلق سے۔ جی ہاں، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب، جو کہ بانی و محتمم ہیں ادارہ فیضان الاولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، ایک تو آپ کو دیکھ کر ہی بڑا لطف آ رہا ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وجاہت عطا فرمائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ علم کا نور، وہ علم کہ جو عمل کے ساتھ ہو اور عشق و محبت کے ساتھ ہو، وہ ایک اپنا نور رکھتا ہے۔ علامہ صاحب، کیا کہیے گا آج کے اس مبارک پروگرام کے حوالے سے؟ سب سے پہلے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے اس زندگی میں لمحے عطا کیے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوکاروں کا جو ذکر ہوتا ہے ویسے ہی وہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو جہاں جہاں تک یہ نشریات جائیں گی، پیغام جائے گا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جن کا عرس منا رہے ہیں، ان کی شان و عظمت جاننے کے بعد، ان کی تعلیمات کو جاننے کے بعد، جب ان کا چاہنے والا ان کے دربار پر حاضری دیتا ہے تو پھر لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کی جو کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو معاصر لوگ تھے، یعنی جو نیکوکار تھے، ان کے لیے بھی حضرت کی شخصیت جو ہے وہ تحریک ثابت ہوتی تھی۔ بڑی بات ہے، واہ۔ آج ان کا ذکر ہمارے لیے تحریک کا ذریعہ ہے، ہم عمل کے اندر جو ہے وہ تحریک محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت اس دور میں جو علماء تھے، صوفیاء تھے، نیکوکار تھے، ان کے لیے معاون ثابت ہوا کرتی تھی۔ تو آج انشاءاللہ کریں گے بھی ہم سب ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سچی بات تو یہ ناظرین کرام کہ بر صغیر پاک و ہند میں کی شمع اسلام کی بکھیرتی کرنوں سے آیا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز،
جام سے سیراب کیا، آداب شریعت کی چاندنی بخشی، غموں کی تیز دھوپ میں جلنے والوں کو اپنی ذات رحمت نشان کا صاحبان فراہم، ان میں سلسلہ کے عظیم قطب الاقطاب، منبع جود و کرم، حضرت رکن عالم رکن الدین رحمت اللہ بھی ہے۔ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، شمار کرامات آج بھی زباں زد عام ہیں۔ قطب الاقطاب عالم کی زیارت کے لیے آیا، جمال ظاہری اور کمال باطنی کو دیکھ، یہ غور کیجئے گا، یہ کسی کی بات اور آیا، اس نے اندازہ لگایا کہ حضرت شیخ رکن کی رہنائی آتے ہیں۔ چنانچہ اس درویش نے دل میں یہ دی ہوئی غذا نہ لو، بلکہ وہ کروں گا جو کہ قطب الاقطاب کرتے ہیں۔ شام کو کے لیے کھانا پیش، میں تو وہی کھانا کھاؤں گا جو قطب کے لیے خاص تیار ہوتا ہے۔ ہم بھی ذرا وہی چہرے پر بھی خدام نے اسے سمجھایا نا، خدام نے کہا بھی کہ ان کے کھانے میں کچھ تکلف نہیں ہوتا، وہ راضی نہ ہوتا۔ آپ کو اطلاع دی گئی، قطب الاقطاب نے اپنے دسترخوان اس کے لیے کھانا بھیج دیا۔ اس درویش نے جب قطب الاقطاب کا کھانا دیکھا، نان تھا جو اور اللہ اکبر، ناظرین وہ درویش دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اپنی خواب گاہوں کی طرف چلے گئے تو قطب الاقطاب نے اس درویش کو بلایا اور فرمایا، اے درویش غور سے سنو، ہماری شکل و شباہت لطیف و مزیدار خوراک کی مرہون منت نہیں، بلکہ یہ اس روحانی غذا کے سبب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ یہاں اگر میں تذکرہ نہ کروں نا تو مجھے ایک تسلی نہیں ہوگی۔ یقین مانے کل رات کی بات، مدنی چینل پر میں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا ایسا نورانی نور چہرہ، 70 پلس آپ کی ایج ہے، مگر چہرے پر جو رانائی اور جو نور، اور کیا مطلب کس انداز سے میں بتاؤں کہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وقار آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وہی والی بات آ گئی نا ابھی جب ہم نے واقعہ سنا۔ اس کے بعد کیا ہوا، قطب الاقطاب نے اس درویش کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کے سینے سے مس ہوتے ہی اس درویش کا سینہ روشن ہو گیا اور وہ بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی جسارت کی معافی مانگی۔ قطب الاقطاب نے اسے قلب کی صفائی اور ریاضت کی تعلیم دی۔ ناظرین کرام پھر پتہ ہے کیا ہوا، وہ درویش کچھ عرصے میں ہی واصلان حق کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس پر تفصیلی کلام بھی ہوگا، مگر ابتدا میں چاہوں گا کہ مختصر تعارف ہو جائے، نام، القابات، ان کا تذکرہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملتان کی جو زمین ہے نا، یہ اس پاک اور ہند کے خطے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے، بلکہ بعض تاریخ نگار فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ اچھا۔ اور اس خطے کے اندر ملتان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہاں پر بڑے بڑے جتنے بھی عمراء اور سلاطین گزرے ہیں، ان کا مرور اور گزرنا یہاں سے ضرور ہوا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اور شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج ہم ذکر خیر یہاں کر رہے ہیں، جی، آپ کا جو بنیادی نام ہے جو آپ کے گھرانے نے تجویز کیا وہ رکن الدین ہے، اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 649 سنہ ہجری میں صحیح ہوئی ہے۔ 9 رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی جو والد محترم ہیں حضرت عارف باللہ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان کا خود بھی اپنا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔
یعنی صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم ہیں وہ شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. واہ 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 سبحان اور شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص اس خطۂ ہند کے اندر کیا کردار رہا، یہ آپ کبھی پاک پتن کے بابا فرید صاحب سے پوچھیے، کبھی صاحبان کے قلندر صاحب سے پوچھیے، کبھی دلی کے راجہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھیے، کیونکہ بڑوں کی بات بڑوں سے پوچھی جائے گی. کیا کہنے اس گھرانے کی جو خاص اس خطے کے اوپر رحمت اور برکات ہیں تو ان کے اندر ایک بہت بڑی برکت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے آپ قریشی الاسدی ہیں، صحیح قریشی ہیں، اور 24 واسطوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں حضرت قصی بن کلاب، جی 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 24 واسطوں سے آپ کا نسب وہاں جا کر مل جاتا ہے. واہ واہ واہ. اور حضور علیہ السلام کے جو مشہور ایک صحابی ہیں جو فتح مکہ پر ایمان لے کر آئے، حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد اور ذریت میں سے آپ کا بھی سلسلہ نسب ہے. واہ 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 سبحان. اور حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر کے آئے نا، اس سے پہلے آپ کی ایک تاجرانہ زندگی تھی، لیکن جب حضور کی زلفوں کے اسیر ہوئے تو پھر ساری زندگی مکے کے ارد گرد ہی گزار دی. خانہ کعبہ کے جیسے مجاور انسان ہو جاتا ہے اس انداز میں خانہ کعبہ کے آس پاس زندگی ساری گزار دی. انہی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت ولادت با سعادت کے حوالے سے بھی بتائیں نا، کیونکہ ایک تو خود آپ ہستی بڑی ہیں مگر تعلق آپ کا کس خانوادے سے ہے، اس حوالے سے بتائیں. جب اس خانوادے میں یہ چشم و چراغ آیا تو کیا کیفیت تھی؟ حضرت سیدنا صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد صاحب ہیں. صحیح. ٹھیک. آپ کے والد صاحب خود ایک شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ وہ عارفہ ہیں اپنے دور کی. اللہ زہد میں، تقوی میں، ورا میں ان کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا. رابع عصر آپ کہلایا کرتی تھی. اور جب شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد محترم ہیں جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں شہزادی فرغانہ نے حضرت صدر الدین عارف کو دیکھا، آپ کو پسند کیا کہ اس نوجوان کے اندر زہد اور تقوی اور اس کا جو نور ہے جبیں سے جھلک رہا ہے. آپ واپس آئیں اپنی سلطنت میں، اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس فلاں خاندان کے اندر شادی کرنی ہے جو سلطان غوث بہاؤدین زکریا ملتانی کا خاندان ہے. واہ واہ واہ. وہاں میری شادی کر دی جائے. واہ واہ واہ. کس سے شادی کرنی ہے؟ تو بتایا گیا کہ غوث بہاؤدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان کا ایک صاحبزادہ ہے صدر الدین عارف، مجھے ان سے شادی کرنی ہے. تو سلطان اس گھرانے میں خود چل کر آیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا. اللہ. تو یوں پاک دامن بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نکاح حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، اور اس نکاح کی برکت جو ہے وہ شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان کی شہزادی ہیں اللہ، مگر تقوی و پرہیزگاری جن کا معیار ہے، پسندیدگی کا معیار بھی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری. سبحان. تو اب ایسی والدہ ہوں تو ظاہر بات ہے حضرت تربیت بھی اسی طرز پہ ہوئی ہوگی. اللہ. تو ہم نے سنا ہے کہ وہ لوری کی جگہ قرآن پاک سنایا کرتی تھی، اور وہ ساتھ ہی جب دودھ پلاتی تھی تو یہ آپ کا خاص اہتمام ہوتا تھا. اچھا، آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں یہ حافظہ بھی تھی قرآن کی. اللہ اکبر. اور اتنی محویت سے قرآن پڑھا کرتی تھیں کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا تو وہ اسے میٹھی میٹھی وہ باتیں اس کے ساتھ کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کو ترنم میں کچھ نہ کچھ سناتی ہے. کبھی ماموں کی کوئی تعریف سنائے گی، نانی اماں کی تعریف سنائے گی، کبھی چاند تاروں کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کی والدہ محترمہ چونکہ حافظہ قرآن تھی تو آپ جب اپنی گود میں اور آغوش رحمت میں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب سلانے لگتی نا تو آپ رب کا کلام سنایا کرتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور رب کا کلام سننے میں شاہ رکن الدین اتنی محویت اختیار فرما جاتے تھے. آپ کی والدہ کہتی ہیں رمضان میں پیدا ہوئے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر جب آپ پیدا ہوئے تو روزوں کے درمیان، روزوں کے اوقات میں آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے، احتیاط فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اذان کی آواز سنتے تھے نا
تو جیسے ہی رب کا کلام سنتے تو توجہ ہر جگہ سے ہٹ جاتی تھی، غذا سے، خوراک سے توجہ ہٹا کر وہ محویت کے ساتھ وہ اللہ کے نام کو سننے لگ جاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر ماں کی آغوش اس کے بچے کے لیے سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، تربیت کی جگہ ہوتی ہے. آپ کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ خلاق عالم سے میرے بچے کی توجہ ہٹ جائے. ہر موقع پر آپ نے ابتدا ہی سے آپ نے آغاز ہی اپنے بچے کا ایسا کروایا ہے، اسی لیے آپ عروج کے اوپر قطب الاقطاب کے منصب پر فائز ہوئے. اللہ اکبر. یہ آپ کی والدہ محترمہ کی ان تک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت یہ اتنا بڑا خانوادہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خانوادہ. اب یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے منصب پہ فائز لوگ، ان کا تو معیار ویسے ہی بہت بلند ہوتا ہے. یہ تو مرید بھی اتنا آسانی سے نہیں کرتے. پھر کیا وجہ تھی آخر حضرت شاہ رکن الدین عالم میں ایسی کون سی خصوصیات تھی کہ آپ کو عالم میں بچپن میں ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمہ کی طرف سے دستار عطا ہو گئی؟ یہ ذرا واقعہ بیان فرمائیں. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت توجہ آپ نے دلائی ہے. دیکھیں، دادا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے پوتوں سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد کی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایسا ہی، ٹھیک ہے، انہیں کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے. اب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو واللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو خراساں میں وقت گزارا ہے نا، وہ جو بخارا میں محنت کری ہے، وہ جو بغداد میں محنت کری ہے نا، وہ جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوتے اٹھائے ہیں نا، وہ ساری محنت کا نتیجہ ایسا نظر آتا ہے کہ دادا جی نے شاہ رکن عالم کے لیے ساری محنت کی ہے. کیا کہنے، ان کے لیے یعنی راہوں کو ہموار کیا ہے. مقصد یہ ہے، بہت اچھے، لوجہ اللہ، اللہ کا ولی سارے کام کرتا ہے، لیکن ان کی زندگی کو جب دیکھا جائے، پوتے کی زندگی کو، تو ایسا لگتا ہے کہ نہایت کم عرصے میں آپ نے اپنی زندگی کا جو حاصل ہے وہ سب اپنے پوتے کو عطا کر دیا. روحانیت کا ایک پورا نصاب ترتیب دے کر اپنے پوتے کو عطا کر دیا. اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. سبحان اللہ. اب اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک بار آپ کے جو دادا حضور ہیں حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں. آپ محو استراحت ہیں. آپ کے جو صاحبزادے ہیں صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی جو خود عارف باللہ ہیں، وہ بھی حضرت کے سرہانے موجود ہیں. کبھی سر دباتے ہیں، کبھی پاؤں داپتے ہیں، اور والد صاحب کی خدمت میں مصروف ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو صاحبزادہ شاہ رکن الدین ہے، وہ کھیلتے کھیلتے اپنے دادا حضور کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور دادا حضور سے کبھی لپٹتے ہیں، کبھی لاڈ دکھاتے ہیں، کبھی ناز دکھاتے ہیں. دادا کا اپنے بچوں سے پیار یہ مشہور ہے، اپنے پوتوں سے پیار یہ مشہور ہے. اچانک شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جب دادا سے ناز اور لاڈ کر رہے ہیں نا، تو دادا جان کی جو دستار ہے، جو سرہانے رکھی ہے، وہ اس کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر سجا لیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے والد صاحب شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منظر جب دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے بچے کو منع کرتے ہیں، رکن الدین ایسا نہ کرو بیٹا، یہ بات بے ادبی ہے، ایسے نہیں کرتے. اب والد صاحب منع کر رہے ہیں، اور دادا حضور وہ اپنی کمر کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یہ ہمارا پوتا ہے، اور یہ دستار یہ جو ہماری ہے، اس پر اسی کا حق ہے، کو عطا کر دی. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ابھی تو بچپنا ہے. اللہ اکبر. ابھی تو وہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے پہلی سیڑھی کا سفر شروع ہوا ہے، اور آپ کے دادا حضور اپنی دستار بھی آپ کے نام فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اچھا، اس واقعے کی طرف میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بارے میں ناظرین کو ضرور بتائیں کہ ایک مرتبہ کم سنی میں ہی آپ نے حضرت شاہ رکن الدین عالم نے وہ جنتی اور دوزخیوں کے جوتے الگ الگ کر دیے تھے. پھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے جوتوں کو مکس کر کے جو تربیت فرمائی تھی، اگر وہ واقعہ سنا دیں تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑی ایک خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں، وہی بات آ گئی کہ دادا حضور اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بچوں کے جو بچے ہیں نا، وہ دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں. اب دادا حضور جب جماعت نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے کر جاتے تھے، تو شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اپنے دادا حضور کے ساتھ ہی مسجد جانے کی بڑی محبت ہوتی تھی. آپ چاہتے تھے کہ مجھے ساتھ لے کر کے جائیں. سبحان اللہ. اور ایک بار ایسا ہی ہوا، شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ
اپنے دادا حضور کے ساتھ مسجد گئے تو آپ کا طریق یہ تھا کہ مسجد میں جانے کے بجائے جہاں پر نمازی جوتے اپنے اتارتے ہیں وہاں پر جا کر وہ بیٹھ جایا کرتے. اچھا وہاں بیٹھنا ایک عام سی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں بیٹھ کر ایک آپ جو کام کرتے تھے اس کی طرف توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھ کر نمازیوں کے جو جوتے ہیں وہ سیدھے کیا کرتے تھے. صحیح, یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جی. اور اللہ والوں کا جب فیض دینے کا یہ انداز اور طریقہ ہے, یعنی جب یہ اصل بات یہ کہ وہ اس خدمت میں مامور تھے. جب کسی کو خدمت کے عوض میں کچھ دینا ہوتا ہے تو پھر اللہ والے یہ انداز اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا جہاں انائیں مرتی ہے نا وہ کام کر لو, تمہیں بزرگوں کا فیض مل جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو بچپن سے یہ تربیت کا سلسلہ نفس ہو رہا ہے, تزکیہ نفس ہو رہا ہے, سینہ سیقل ہو رہا ہے, دل کو قدورتوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اب وہاں بیٹھ کر آپ جوتے سیدھے کیا کرتے, لیکن جوتے سیدھے کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کام اور بھی کرنا شروع کر دیا. اب ان جوتوں کو کیٹاگرائز کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کچھ جوتے دائیں طرف ہیں, کچھ جوتے اب بائیں طرف ہیں. اچھا نمازی جب آتے پہلے انہیں جوتے سیدھے ملا کرتے تھے, اب جب جوتے سیدھے بھی مل لگے ہیں لیکن کسی کو دائیں مل رہے ہیں, کسی کو بائیں مل لگے ہیں. اللہ اکبر. اب نمازیوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ چھوٹا بچہ جو بہت بڑی بارگاہ کا بڑا بچہ ہے یہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. تو اس پر استعارہ ان کے سامنے یہ کھل گیا اور انہوں نے آ کے شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا یہ دائیں اور بائیں جوتوں کو اس لیے رکھ دیتا ہے کیونکہ یہ فراست مومن سے, بصیرت سے جان لیتا ہے, جس کی طرف سرکار نے بھی اشارہ کیا کہ مومن کی فراست سے ڈریے, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا دائیں طرف جنتیوں کی جوتیوں کو رکھ دیتا ہے اور بائیں طرف دوزخیوں کی جوتیوں کو رکھ دیتا ہے. ہمیں اس سے یہ استعارہ سمجھ میں آیا ہے. شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود صاحب حال ہیں, جو خود عالم مکاشفہ کے اندر سیر فرمانے والے ہیں, جو خود دل کی بصیرت کے اوپر فائز ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں اور کلیجے سے اپنے پوتے کو لگا کر کان میں ایک بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے جو راز ہوتے ہیں نا ان کو کھولنا صوفی کے لیے یہ گناہ کے درجے کے اوپر ہے. تو لہٰذا اللہ کے رازوں کو کھولو نہیں, آئندہ جوتی سیدھی کرنی ضرور ہے لیکن دائیں بائیں نہیں لگانی. اللہ اکبر. حالانکہ وہ بڑی مبہم طریقے سے کھل رہا تھا معاملہ, لیکن اس کے باوجود بھی تربیت فرمائی کہ یہ بھی نہیں کرنا, پردہ رکھنا ہے. اللہ اکبر. درویش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کئی راز کھلتے ہیں. جیسے آپ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں, قطب مدینہ, کتنے بڑے مجذوب ہیں آپ, جن کو سرکار نے کتنے سالوں تک اپنے مبارک مدینہ شریف کی مہمانی بھی عطا فرمائی اور آج آپ کو وہاں پر مدفن بھی عطا فرمایا ہے. حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات خواجہ ابوالقاسم صاحب نے ہمیں بتائی. کیا بات. آپ نے فرمایا آپ گفتگو بڑی کم کرتے تھے, بڑی کم گفتگو کرتے تھے. ایک بار ایک مشہور شہر سے, مشہور ملک سے صاحب تصنیف بزرگ آئے جن کی کتابیں گریجویٹس علماء کو پڑھائی جاتی تھیں, حدیث کے بڑے ماہر آدمی تھے. وہ آئے, آ کر انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں کلام کیا اور اپنی سیر کے بارے میں گفتگو فرمائی. جیسے ایک عام بندہ جب سوتا ہے تو وہ خواب کے اندر سیر کرتا ہے, وہ عالم مکاشفہ ہے انسان کا. تو انہوں نے بھی آ کر اپنی سیر کے بارے میں گفتگو کری, جو مشاہدات تھے آ کے عرض کیے. حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ساری باتوں کو سنتے رہے. جب شام ہو گئی ان کی باتیں ختم نہ ہوئیں تو سیدی قطب مدینہ میرے دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ گفتگو نہیں بڑی کم کرتے تھے, لیکن جب کرتے 2 جملے کہتے تھے اور بات کو ختم کرتے. آپ نے فرمایا حضرت جو دیکھ لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ درویشوں کی زندگی میں, صوفی صفت علماء بعمل کی زندگی میں اللہ کریم جل شانہ کی قدرت کے مشاہدات کا سب سے پہلا اصول پھر یہ ہوتا ہے کہ جو راز کھل جائے اس کو پھر سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے, سبحان اللہ. حضرت ایک بات مجھے یہ آپ سے پوچھنی تھی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اولیاء ہیں, جو صوفی ہیں, صوفیہ ہیں, کچھ چیزیں تو ان کے اندر کامن ہیں کہ یہ عالم ہوتے ہیں, جاہل نہیں ہوتا صوفی عالم, مطلب جو بزرگ ہوتے ہیں, اور پھر خوف خدا ہوتا ہے ان کے دل میں,
عشق مصطفیٰ ان کا محور اور مرکز ہوتا ہے. یہ تو ہر ولی میں ہے. حضرت کی جو نمایاں کوالٹیز تھیں، جو نمایاں خصوصیات تھیں، آپ کے جو روحانی اسفار تھے، آپ کے جو علمی اسفار تھے، میں چاہوں گا حضرت اس پر ضرور کلام فرمائیں تاکہ ناظرین کو پتہ لگے کہ ہم کس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ صاحب، حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے دادا حضور نے ملتان شریف کے اندر ایک مسجد اور مدرسہ قائم کیا. اچھا، یہ عام مسجد اور مدرسہ نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس خطے کی جو ضروریات تھی نا، دینی ضروریات، اور درویش کو جو ایک خانقاہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں اس کی بھی تربیت ہو، صوفی کی بھی تربیت ہو، وہ اس قسم کی مسجد اور مدرسہ تھا. بلکہ میں تھوڑا سا یہاں ایڈ کر دوں، خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے راجہ، آپ یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں 2 مدرسوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو دینی خدمات کے اندر معروف اور مشہور ہیں، وہاں سے اسلام کا نور بڑا پھیل لگا ہے. سبحان اللہ. اب سارے سامعین ہمتن گوش ہو گئے کہ وہ 2 کون سے ایسے مدرسے ہیں اس خطے میں خاص طور پر. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مدرسے کا سب سے پہلے ذکر کیا وہ ملتان شریف میں سلسلہ سہرورد کے عظیم بزرگ حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ اکبر. اور دوسرا مدرسہ آپ نے فرمایا پاک پتن گئے ہو کبھی؟ تو پاک پتن کے اندر حضرت سیدنا علاء الدین کا جو مدرسہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا وہ مدرسہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ معروف ہے. یعنی اولیاء اللہ کی خدمات کی جب بات ہوگی تو سب سے پہلے مدرسے ذہن میں آنے چاہیے. اللہ، کوئی دوسرا نقشہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے چاہنے والے کے. درویش کی خانقاہ ہی مسجد میں ہوا کرتی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. آستانے مسجد کے اندر ہی ہوا کرتے. واہ 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 واہ. آستانوں میں اور مسجدوں میں کوئی بعد اور فاصلہ نہیں ہوا کرتا. کیا کہنے ہیں. اور جب تک یہ بعد نہیں تھا، فاصلہ نہیں تھا، تو علم، زہد، تقویٰ اور بغیر ریا کے وجد اور حال کی ساری کیفیتیں یہ درویش کا خاصہ ہوا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سے اس کے اندر بعد آیا ہے، مسجدیں آستانوں سے دور ہو گئیں، آستانے مسجد سے اور مدارس سے دور ہو گئے، دونوں کے نصاب الگ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اتنی خرابیاں ظاہر ہوئیں جس کی طرف اشارہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے کوئی 950 سال پہلے ہی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرما دیا تھا. اچھا، بہرحال آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس مدرسے کی تعریف دلی کے راجہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرمائیں رحمہ اللہ، تو اس مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے کی ابتدا شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا، آپ جو دادا حضور ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں، شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی. جی. ٹھیک ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہیں. انہوں نے بھی 7 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا. 7 سال کی عمر میں؟ صرف 7 سال. کیا کہنے ہیں. واہ. اسی طرح آپ کے پوتے کے اوپر بھی وہ تجلی نازل ہوئی. کیا بات ہے. اور وہ واردات آپ کے سینے پر بھی ہوئیں. 7 سال کی عمر سے پہلے ہی شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، چونکہ ماں بھی حافظہ ہیں، جی، والد صاحب بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، دادا حضور حافظ ہیں، پڑھنے پڑھانے کا زبردست سسٹم ہے، خانقاہی نظام ہے. صرف 7 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی قبل شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا قرآن حفظ فرما لیتے ہیں. پتہ ہے ہمارے بچے 7 سال میں ناظرہ پورا نہیں ہوتا. ایک عمومی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اللہ والوں کی شان. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پھر حافظ قرآن بننے کے بعد آپ کی کوالٹیز ہیں، یہ خصوصیات دیکھیں آپ، اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر. واہ واہ. 7 سال کے اندر ہی قرآن، تفسیر، حدیث اور اصول حدیث اور حدیث کی توضیح اور تشریح اور فقہی جو علوم ہیں ان پر دسترس کے لیے ہر رات سے اساتذہ کو بلوایا گیا ہے. حضرت میر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہر رات کے بزرگ ہیں. صحیح. حضرت سیدنا شیخ عراق سے تشریف لے کر کے آئے. اسی طرح بخارا سے حضرت سیدنا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نامور علماء تھے اپنے زمانے کے. صحیح. حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پوتے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان اساتذہ کرام کا تقرر فرمایا. اللہ اکبر. اتنے بڑے عالم تھے. اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو وقت کے اتنے بڑے غوث ہیں، غوث جہاں ہیں بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اتنی عجلت میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. جی. اب مورخ سمجھنے لگ جاتا ہے، ایک تاریخ پڑھنے والا وہ اس کا جو شوق ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنی جلدی اتنے بڑے اساتذہ کا تقرر کیوں ہو رہا ہے. اس لیے اب اتنے بڑے اساتذہ کا تقرر ہوا نا تو صرف 12 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل فرما لیے.
سبحان اللہ. بلکہ علوم ظاہری پر اتنا کمال تھا، علوم ظاہری کے بعد انسان کو کشف حاصل ہوتا ہے اپنے علم پر عمل کرنے کے بعد. جب سینہ سیقل ہو جائے، دل کی بصیرت والی آنکھیں کھل جائیں، انسان کا ذہن کھل جائے، صاف ہو جائے، تو 12 سال کی عمر میں آپ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے حضرت کبیر الدین شیخ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ہم عصر ہیں، شاہ رکن الدین اور جناب سیدنا شیخ کبیر الدین عراقی، یہ نواسے ہیں بہاؤالدین زکریا کے اور یہ پوتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں کا جو جود ہے وہ ایک ساتھ چل رہا ہے، سخا ایک ساتھ چل رہا ہے، اور دونوں 12 سال کی عمر میں کشف قلوب کے ماہر ترین آدمیوں میں سے تھے. اللہ. کشف قبور پر آپ کو دسترس حاصل تھی. درویش خانقاہوں میں جن پر سالوں سال محنت کرتے ہیں، پھر مکالمہ، محاسبہ، مکاشفہ، مجادلہ اور اس طرح کی خصوصیات اپنے اندر وہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف 12 سال کی عمر میں ان کا ملکہ عطا ان کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. وہ مطلق ہے. واہ واہ. اب سوال اپنی جگہ قائم ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہاں. اب مورخ جب یہ پڑھتا ہے نا، تو وہ پھر یہ بھی ساتھ میں پڑھتا ہے کہ صرف 12 سال کی عمر میں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے دادا حضور داغ مفارقت دے جاتے ہیں. اللہ. یعنی آپ کی خواہش یہ ہے کہ جب تک ظاہری حیات سے میں متصف ہوں نا، تو میں نے اپنے پوتے کے لیے جتنے ظاہری اسباب بنانے ہیں، ان کی روحانی ترقی کے لیے میں جو اعمال ان کی ذات میں پیدا کرنے کی جو جسارت اور کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کر کے چلا جاؤں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صرف 12 سال کا عرصہ ہے. سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اولیاء کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. واہ 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 واہ. 12 سال کے اس عرصے کے اندر بچپنے کے دن ایام بھی ہیں، اور انسان اس عمر میں اتنا پختہ بھی ذہن کے اعتبار سے نہیں ہوتا، عقل کے اعتبار سے نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جائے نا، اللہ والوں کی نگاہ کیمیا اثر میں آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی برکت سے ان پر کرم کے سائے دراز فرما دیتا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت آپ نے جو دین کی خدمت کی ہوگی، اللہ کس انداز سے آپ کا فیضان جاری ہوا ہوگا. اور میں خاص طور پر حضرت جاننا آپ سے چاہوں گا کہ پھر آگے جو سیر و سیاحت کا آپ کا جو سلسلہ ہوا، اور پھر جو آپ کی کرامات ہیں ان کا بھی کوئی تذکرہ ہو جائے، تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید اس حوالے سے آگہی مل جائے. اچھا حافظ صاحب، حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک صوفی بزرگ ہیں، یعنی اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، بہت اچھا، تو وہ صوفی بزرگ ہو گئے، عالم باعمل ہو گئے. واہ واہ واہ. اچھا، علوم ظاہری بھی حاصل کیے، اپنے علم پر عمل بھی کیا، اور درویش قسم کے آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں. اچھا، ہر اللہ والا وہ سیر و سیاحت ضرور کرتا ہے. قل سیروا فی الارض، سیر و سیاحت ضرور کرتا ہے. اچھا، اس کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم مقاصد پر توجہ کریں تو یہ مقصد بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان اللہ والوں کو اللہ والوں کی تلاش ہوتی ہے جو ان کے ایمانی درجات میں ترقی کا باعث بن سکے. کیا کہنے. واہ. یعنی نیک آدمی کو بھی نیک آدمی کی تلاش ہے. بہت پیاری بات ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. مجھ جیسا بدکار، اس کو تو پھر اپنے شیوخ کی صحبت میں ہر لمحہ حاضر رہنا چاہیے. اللہ. تو سیر اور سیاحت کا ایک عظیم مقصد ہمیں یہ سمجھ میں آیا. دوسرا عظیم مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو علم اور عرفان کی آگاہی اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اب یہ جو گودام کے اندر خزانے آ گئے اس کو بانٹنا بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس کو بانٹنے کے لیے صوفی جو ہے وہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلتا ہے، اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے باہر نکلتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ دونوں مقاصد اپنے ذہن میں رکھ کر ہم شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیر اور سیاحت کو ذرا سمجھیں. جی. اچھا، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کسی شیخ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اپنے سے بھی زیادہ کوئی اللہ والا چاہیے ہوتا ہے. اور یہاں وہ ضرورت ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ماں جی ہیں پاک دامن بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو رابعہ عصر کہلاتی ہیں، وہ اللہ کی ولیہ کی صورت میں تو ویسے ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا لقب ہی عارف باللہ ہے. سبحان اللہ. کی معرفت رکھنے والا. بہت اچھا. اللہ کی پہچان رکھنے والا. اللہ اکبر. والد صاحب اتنے زبردست اللہ کے ولی ہیں، عالم ظاہر اور باطن ہیں. پھر دادا حضور کو دیکھیے آپ. اللہ اکبر. شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
تو آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت تھی کہ آپ سیر اور سیاحت کے لیے نکلیں، لیکن پھر بھی آپ سیر اور سیاحت کے لیے نکلے تو وجہ کون سی ہے؟ دوسری والی ہے کہ صوفی کا جو مقصد ہوتا ہے نا سیر اور سیاحت کا، وہ اس انداز میں تفریح کا نہیں ہوتا. وہ سیر اور سیاحت کے لیے اس لیے نکلتا ہے. میں چلے اس میں تھوڑا سا ایک ایسا اضافہ کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے بات ذرا مضبوط اور مدلل ہو جائے. بہت اچھا. یہ سوال خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی ہوا. اچھا، بار بار آج ذکر ماشاءاللہ وہ دہلی کے راجا کا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء یہ دونوں ہم عصر بزرگ ہم عصر تھے ماشاءاللہ، اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آنا جانا ان کا لگا رہتا بہت تھا. اچھا. شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار جایا کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا، کہا حضرت جب آپ یہاں دہلی میں موجود ہیں تو یہ ملتان شریف سے بار بار یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ وجہ آ رہی ہے جو وجہ ہمیں شاہ رکن الدین عالم کے سیر اور سیاحت کی سمجھ میں آئے گی. بہت اچھے. خواجہ صاحب فرمانے لگے یہاں بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن اللہ نے کسی کا دل اس لیے بھی تو محبت کے لیے بنایا ہے کہ اس کا دل تڑپ کس کے لیے رہا ہے؟ ملتان شریف کے سلسلہ سہرورد کے بزرگوں کی محبت کے لیے تڑپ رہا. واہ 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 واہ. کہنے لگے حضور مثال دیجئے. خواجہ صاحب نے اپنا دامن پھیلا دیا، کہا دیکھو میرے دامن میں جو فیض تمہیں نظر آ رہا ہے وہ پاک پتن کے فرید کا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سارا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا فیض ہے، اور میں بھی تو دہلی سے جا کر وہاں مرید ہوا ہوں، میں بھی تو یہاں سے چل کر وہاں گیا تھا. تو اگر ملتان سے یہ سہرورد کی سواری یہاں پر آ رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ضعیف ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، اس مشکل دور میں مشکل سفر کر کے ملتان دہلی سے نہیں جا سکتے، تو ملتان کا فیض خود چل کر ان کی دہلیز پر آ کر ان کو سلسلہ سہرورد کا فیضان جاری کر رہا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یعنی کہیں فیض لینے کے لیے سفر کیا جا رہا ہے اور کہیں فیض دینے کے لیے سفر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، اور جن جن بزرگوں کا ذکر ہوا سب کے فیضان سے مستفیض فرمائے. چونکہ ظاہر بات ہے بات تو اس پہ بہت ساری مزید ہو سکتی ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہی ایسا ہے، مگر پروگرام کا وقت بھی ایک اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. میں چاہوں گا آخر میں علامہ صاحب آپ کے وصال پاک کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں، اور آپ کا مزار پاک کہاں ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو ایک مرتبہ بتائیں. حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار پاک ہے وہ ملتان شریف کے اندر مرجع خلائق ہے. حضرت خواجہ غوث بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماشاءاللہ دامن کے اندر یہ موجود ہے. اللہ اکبر. یہ پیار بھی آپ دیکھیں، جبکہ تاریخ میں جب ہم نے پڑھا نا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اس وقت کے زمانہ سلطان نے علاء الدین خلجی نے خاص ایک ٹکڑا جو ہے اس کو خاص محل کے انداز میں تعمیر کر کے، اور اس کی خواہش تھی کہ یہاں حضرت کا آخری جو ہے وہ آرام گاہ بنائی جائے. لیکن شاہ رکن الدین عالم چونکہ اپنے منبع فیض سے بڑا پیار کرتے تھے تو مبدأ فیض کے بارے میں فرمایا انتقال ہو جائے نا تو وہیں خاک لے جانا جہاں سے خاک چلی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یوں ماشاءاللہ 7 جمادی الاولیٰ کو آپ کا وصال ہے. علامہ صاحب آخر میں ایک جنرل سوال ہے کہ جب آپ عرس منا رہے ہیں کسی بزرگ کا، ان کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، تو جب بندہ یہ سمجھے کہ بھائی میں حاضر دے کر آیا ہوں اور مجھ پر ان کا فیضان ہے، جاری ہوا ہے، کرم ہوا ہے، تو وہ اپنے اندر ایسی کیا تبدیلیاں دیکھے کہ جس کو اس کو یقین ہو جائے کہ بھائی واقعی یہی فیضان ہے، اور تبدیلیاں اس کے اندر اگر نہیں آ رہی تو پھر کیا یہ بھی فیضان ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہو اور حاضری ہونے کے بعد اگر گناہگار انسان توبہ کی طرف رجوع کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کرم ہو گیا ہے. یعنی انسان کا دل نرم ہو جائے. یہ بات واہ 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 واہ. انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب آ جائے. سبحان اللہ. انسان ساری زندگی کے گناہوں کو اپنے ذہن میں لے کر کے آئے اور یہ سوچے کہ میں کن کے قدموں میں حاضر ہوا تھا. بہت اچھے. واہ واہ. انہوں نے تو ساری زندگی مستحبات کو نہیں چھوڑا، اور میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ٹوکرا لے کر ان کے پاس آیا ہوا تھا، اور میں صدا پہ صدا لگا رہا تھا کہ مجھ پر فیضان جاری ہو جائے.
تو حاضری کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور جانے، اس کا دل بار بار، اب اللہ کی محبت کے نظائر بہت سارے ہیں، صفحہ قرآن ہے، شیخ کی مجلس ہے، عالم دین کی صحبت ہے، مسجد کی صفیں ہیں، رب کی محبت کا مصلی ہے، تہجد کے عظیم لمحے ہیں، شب زندہ داری ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے جذبات آ جائیں، کیا کہنے، غریبوں کی ہمدردی کے جذبات آ جائیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو اولیاء کرام کے دربار پر آپ کی حاضری تھی، یہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اور اس ولی کے در سے ایسی قبولیت بخشی ہے کہ اب آپ کو بھی اللہ والوں کے رستے پہ چلا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے، جبھی تو میں کہوں نا کہ یہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے فلاحی کاموں میں اتنے آگے کیوں ہوتے ہیں؟ سبحان ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آپ نے کہا دل نرم ہو جائے اللہ۔ تو اولیاء اللہ کے مزار پاک پر جب بندہ حاضری دیتا ہے اللہ کے لیے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے نا، کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو اللہ کا قرب ملا ہوا ہے، تو ہم ان سے پیار کریں گے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو یہی اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں کہ جو ایک ایک شہر کریا کریا بستی بستی جا کر امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے درد کو دور کرنے کے لیے سامان کرتے ہیں۔ یقین مانے یہی وجوہات ہیں، تو آپ بھی اللہ والوں کے دامن میں آ جائیے۔ علامہ صاحب، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس خوبصورت موقع پر آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ اس پر تو ہمیں رب کا مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زبانوں کو یہ سعادت بخشی ہے، ہم ان کے خدمت گاروں میں آ گئے، ان کے ذکر کی نوکری میں آ گئے۔ میں آئی ڈی ایس اور بالخصوص آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ اللہ والوں کا ذکر جو ہے وہ ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے قول یا فعل سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ہمیشہ حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو آپ کو اور مجھے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جلدی سے اس ٹرانسمیشن کو بھی شیئر کر دیجئے۔ اس کی جو شارٹ کلپس ہیں جو حافظ طاہر قادری کے آفیشیل فیس بک پیج پہ اور اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کو لازمی 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 پہلے سنیں، اور سنیں گے تو مجھے یقین ہے آپ کہیں گے یار اتنی پیاری بات اتنے زبردست عالم سے پتہ لگی ہے، یہ تو ہمارے دوستوں کو پتہ لگنی چاہیے، یہ تو ہماری فیملی کو، ہمارے حلقہ احباب کو بھی پتہ چلنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ خود اس کو شیئر کریں گے اچھی اچھی نیتوں سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔